بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دین فطرت ہے، یعنی ایسا دین ہے جو آپ کو وہی کام کرنے کا حکم دیتا ہے جس کی آپ کی فطرت کو ضرورت ہوتی ہے۔ انسان اپنے پیدائشی وجود کے لحاظ سے، اپنے بدن کی ضرورتوں کے لحاظ سے، اپنے آس پاس کے ماحول کے لحاظ سے جن چیزوں کا اصل میں محتاج ہے، جو چیزیں اس کے لیے اصل میں ضرورت کی ہیں، دین اسلام آپ کو وہی چیزیں سکھاتا ہے۔ آپ کی ذہنی اصلاح، آپ کی ذہنی تربیت، آپ کے بدن کی اصلاح، جسمانی صحت، جن چیزوں سے جڑی ہوئی ہے انہی چیزوں کا دین آپ کو حکم دیتا ہے۔ دنیا جہاں تھوڑی سی سمجھدار ہو، اور سمجھدار کا مطلب حقیقت میں سمجھدار ہو، وہ لوگ کہتے ہیں کہ شراب بری چیز ہے، جبکہ آج کے زمانے میں دنیا کی اکثریت یا کہنے ایک بڑا طبقہ شراب پیتا ہے، اور وہ اس کو کہتے ہیں یہ والی نقصان دیتی ہے، یہ نقصان نہیں دیتی، لیکن جو حقیقت میں سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، نقصان تو دیتی ہے، چاہے جو ہو شراب ہے تو نقصان دے گی۔ جوا کھیلنا وقتی طور پر کسی کو امیر بنا سکتا ہے، لیکن جو شخص اپنے کاروبار کو اچھے ڈھنگ سے اوپر لے جانا چاہتا ہے وہ جوؤں کے پیچھے نہیں چلتا ہے، وہ اچھی جگہ انویسٹ کر کے وہاں سے 2 روپے کمانے کو زیادہ نفع کا سامان سمجھتا ہے، بمقابل اس کے کہ ایک ساتھ کروڑوں ملے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کروڑ ملیں گے نہیں، پتہ نہیں، 2 اپنے یقینی ہیں۔ شراب ہو، جوا ہو، یا اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں، کسی بھی طرح کا نشہ ہو، کسی بھی طرح کی وہ موج مستی ہو جس کو آپ جوانی میں انجوائمنٹ کہتے ہیں اور 50 کے بعد اس کو وقت کو خراب کرنا خود کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کا دین بچپن سے روکتا ہے، شروع سے روکتا ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ اس چیز میں وقتی طور پر فائدہ ہے۔ شراب پیئیں گے وقتی طور پر خون کے اندر جوش آئے گا، ہیجان آئے گا، جوش مارے گا خون تو آدمی سمجھے گا انرجی آ رہی، حالانکہ حقیقت میں وہ خراب ہو رہا ہے۔ یہ نشہ وہ نشہ، پیسے سے وقتی طور پر فائدہ ہوا جوئے کی شکل میں، بعد میں چل کے لت لگے گی، سارا برباد ہوگا۔ تاریخ آپ دیکھیں ایسے لوگوں کی، یہی بتاتی ہے۔ آپ جہاں شارٹ راستہ اختیار کریں گے وہاں کسی نہ کسی کا حق ضائع ہو رہا ہوگا۔ سود کی شکلوں میں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ شخص جو ہر مہینے قسط ادا کر کے اپنا کام نکالتا ہے، وہ یہ قسطیں دینے کے بعد جو ٹوٹل اماؤنٹ بن رہا ہے وہ پے کرتا ہے 40 لاکھ، اور اگر یہی چیزیں وہ پہلے جمع کر کے بعد میں وہ چیز خریدتا، سود کی شکل میں نہ ہوتی، تو دینے پڑتے 20 لاکھ، یعنی جو قسطیں اس کو اتنے سالوں میں پوری کرنی پڑ رہی ہیں وہ اس سے آدھے سال میں کر کے جمع کر کے وہ سامان خریدتا، آسانی سے راحت میں آتا۔ آپ نے کہا اپنا گھر ہو گیا، لیکن اس اپنے گھر کے لیے کتنا وقت آپ کو لگا؟ اور یہ ایک وہ مثال اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس انکم کچھ ہے، 40 50 60 70 ہزار ہے، اس کے لیے قسطیں چکانا آسان اس لیے لگتا ہے کہ گھر کا خرچہ نکل جاتا ہے۔ وہ آدمی جس کی انکم 15 20 ہو اور اس کو مہینے کی قسطیں نکالنی ہو، اس سے پوچھو کہ گھر والے کیسے بھوکے مرتے ہیں۔
سود کا نظام اللہ نے منع کیا. ضرورت مند کو قرضہ دینا اور وقت آنے پر لے لینا، اس کو اللہ کہتا ہے لینا اچھی چیز نہیں ہے، دینے والے کا حوصلہ بڑھاتا ہے. آپ کسی کو قرض دیں اور اس کو مہلت دیں، جب تک مہلت دے رہے ہیں ہر دن اتنا روپے صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے جتنا آپ کو اس پر قرض ہے. آپ کسی مقروض شخص کے قرضے کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن اس کا اجر دے گا جب لوگ کسی ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کو فطری طور پر جن کی ضرورت ہے. اللہ نے ہمیں ایک بہترین معاشرہ بھی دیا ہے، ایسا معاشرہ جہاں ایک دوسرے کا لحاظ ہو، جہاں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھا جائے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمدردی ہو. اس ہمدردی میں سب سے بہترین ہمدردی کیا ہے؟ سب سے بہترین ہمدردی یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنے پاس والے لوگوں کو انسان بنائیں. سب سے بڑی ضرورت اس چیز کی ہے. جب معاشرے میں سب انسان ہوں گے، کوئی دوسرے کی ضرورت پر اپنی روٹی سیکنے والا نہیں ہوگا، کوئی دوسرے کی پریشانی میں آ کر اپنی موشوں کو تاؤ دینے والا نہیں ہوگا. جب یہ سمجھے گا اس کی ضرورت آج ہے کل مجھے بھی آنے والی ہے، جب معاشرے کی بنیاد انسانیت پر ہوگی، ایک دوسرے کی ہمدردی پر ہوگی، زندگی مشکل میں بھی آسانی سے گزرے گی. اور جب لوگوں کی ضرورتوں کو اپنے فائدے کا سامان بنایا جائے گا تو آپ اپنے پڑوسی کو ضرورت مند دیکھنا پسند کریں گے. اس کی خوشی سے آپ جیلس ہوں گے، پریشان ہوں گے، حسد کریں گے. کب؟ جب انسانیت نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایک آدمی اپنے بچے کو ادب سکھائے، انسانیت سکھائے، یہ کہیں زیادہ بہتر ہے کہ وہ ایک سا صدقہ کر دے، ڈھیروں مال صدقہ کر دے، لے جا کر لوگوں کو دینا شروع کرے. وہ پیسہ انویسٹ کرے اپنے بچے کی تربیت پر، اس کو صحیح دین، اس کو صحیح انسانیت سکھانے پر. یہ زیادہ بہترین چیز ہے. آپ غور کریں، صدقہ کرنے سے ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول فرماتے نہیں، یہاں کے بجائے اپنے بچوں کو انسان بنانا. تعلیم اور ادب دو الگ الگ چیزیں ہیں، انسانیت اور نالج دو الگ الگ چیزیں بن چکی ہیں. کسی زمانے میں پڑھا لکھا آدمی ہونے کا مطلب ہوتا تھا معاشرے کا سب سے اچھا انسان، اور آج کل جیسے حالات ہیں، پڑھے لکھے ہوئے ہونے کا مطلب ہوتا ہے سب کے کندھوں پر پیر رکھ کر آگے چلنے والا انسان، سب کو رون دینے کی جرأت رکھنے والا انسان. فرق کہاں سے آیا ہے؟ تعلیم صرف آئی ہے، نالج آئی ہے، انسانیت نہیں آئی ہے، ادب نہیں آیا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ نہیں آیا ہے. ایک بہت مشہور مقولہ ہے عربی کا، بہت بہترین جملہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بچے کو جب پڑھنے کے لیے بھیجتا ہے تو بھیجنے کے وقت کہتا ہے کہ تم ایک باب، ایک چھوٹا سا حصہ ادب کا سیکھ لو گے. لَأَن تَتَعَلَّمَ بَابًا وَاحِدًا مِّنْ أَبْوَابِ الْأَدَبِ، ادب کا ایک چھوٹا سا حصہ سیکھ کر کے آ جاؤ گے، اس سے 70 گنا نالج اور تعلیم حاصل کر کے آؤ گے. مجھے یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم ادب سیکھ کر کے آؤ. لَأَن تَتَعَلَّمَ بَابًا وَاحِدًا مِّنْ أَبْوَابِ الْأَدَبِ خَيْرٌ مِّنْ أَن تَتَعَلَّمَ 70 بَابًا مِّنْ أَبْوَابِ الْعِلْمِ. اتنا علم آ گیا ہے، تمیز تمہیں ہے نہیں، کیا کریں گے اس علم کا؟ لحاظ تمہارے اندر نہیں ہے، انسانیت تمہارے اندر نہیں ہے. جب آپ اپنے معاشرے کی بربادی دیکھیں گے، اس بربادی کا مطلب نوجوان نشے پر جا رہے ہیں، نوجوان پیسے اڑاتے ہیں، انسانیت سرے سے ختم ہے، اپنا وقت ایسے برباد کرتے ہیں ویسے برباد کرتے ہیں. اور جب یہی 25-30 سال کی عمر میں آتے ہیں اور ماں باپ 50-55 کے ہوتے ہیں تو پھر ان کے سامنے آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں. یہاں والدین کو احساس ہو رہا ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے ساتھ یہ کر رہا ہے. اصل میں کمی کہاں سے آئی تھی؟ ادب تو نے نہیں سکھایا تھا، اس کو اخلاق کی تعلیم نہیں دی تھی،
تو نے اس کو سکھایا تھا جس کے پاس میں پیسہ ہوگا اس کے سامنے گردن جھکا دینا، جس کے پاس میں پاور ہوگی اس کے سامنے گردن جھکا دینا، اور جب وہ پاور چلی جائے گی اور جب وہ پیسہ چلے جائے گا اسی کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہوگا۔ یہ آپ نے سکھایا ہے۔ آپ غور کریں، آپ اپنی زندگی میں کس شخص کا احترام کرتے ہیں؟ آپ کا سگا چچا جو غریب ہے اس سے کبھی ایک دن خیریت آپ نہیں پوچھیں گے، اس کی ایک بات پر آپ توجہ نہیں دیں گے کیونکہ وہ غریب ہے۔ آپ کا وہ باپ جو بوڑھا ہے اور کسی لائق اب نہیں ہے، اب اس کو ضرورت آپ کی ہے، اب آپ اپنے اس باپ کی بات کو اہمیت نہیں دیں گے، اور ایک وہ پاورفل انسان، ایک وہ پیسے والا انسان، ایک وہ خوبی کا مالک انسان، ایک وہ آدمی جس سے آپ کی یہ ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس آدمی کو آپ کہیں گے ہمارے بڑے ہیں، تیرا سگا باپ بڑا نہیں ہے اور وہ بڑا ہے۔ یعنی یہاں بھی استعمال شریعت کا کیا کہ ہم بڑوں کا احترام کر رہے ہیں، اور وہی شریعت جب آپ کو کہتی ہے تو وہاں اپنے گھر میں ٹھکرا دی۔ آپ کے سگے چچا، ان کے رشتوں کا احترام آپ کے دل میں نہیں، آپ کی سگی بہنیں، ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں نبھانی ہے۔ سنا حج کے ساتھی ہمارے حج بھائی ہیں، مینا کے بھائی ہیں، عرفہ کے بھائی ہیں، وہ والے بھائی ہیں کیونکہ اس کے پاس میں ہیں، اور یہ بہن جو تمہاری محتاج، جس کا حق تم کھا کر کے بیٹھ گئے، اس کی زندگی، اس کی خود کی ذاتی ضرورتوں، اس کے رشتے کا تمہارے یہاں کوئی لحاظ نہیں۔ کیوں لحاظ نہیں ہے؟ کیونکہ ادب زندگی سے ختم ہے، رشتوں کی قدر زندگی سے ختم ہے، بڑوں کا لحاظ کیسے کیا جاتا ہے سرے سے ہمارے پاس نہیں ہے، اور جب ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے بچے نے دیکھا تھا کہ میرا باپ فلاں طاقتور کے سامنے جھکتا تھا، ہمارے بچے نے دیکھا تھا کہ میرے باپ نے اپنے باپ کو وقت نہیں دیا تھا، ہمارے بچے نے دیکھا تھا میرے باپ نے ہمارے خاندان کی قدروں کا پاس اور لحاظ نہیں کیا تھا، ہمارے گھرانے میں فلاں بڑا ہے، مشورہ اس سے کرنے کے بجائے فلاں کے پاس میں وہ مشورہ کرنے کے لیے جاتا تھا، گھر کی الجھنوں کو فلاں کے سامنے رکھا ہے، گھر کی خوشیوں میں فلاں کو شریک کیا ہے، اپنوں کو وہ اپنی خوشیوں میں بھول گیا تھا، اپنوں کو اس نے لوگوں کے سامنے جب انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت آئی، پہچان کرانے کی نوبت آئی تو اپنوں کو پیچھے چھپایا تھا اور دور کے رشتوں کو آگے کیا تھا۔ بنیاد کیا تھی؟ بنیاد طاقت تھی، بنیاد وقتی آسائش اور عیاشیاں تھی۔ تو اب اس بچے نے یہی سیکھا ہے، بڑوں کا ادب تو سیکھا ہی نہیں تھا، تو اب وہ بڑھاپے میں آپ کی ناقدری کر رہا ہے، آپ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ اب وہ بڑھاپے میں آپ کی باتوں کو توجہ بھی نہیں دیتا ہے تو آپ کس چیز کی شکایت کرتے ہیں؟ اب جب آپ بڑھاپے میں بستر پر پڑے ہیں اس امید میں کہ میں اپنے بچے کو کم سے کم ایک آنکھ دیکھ ہی لوں، اس بچے کے پاس تو آپ کے لیے وقت ہی نہیں، وہ آتا ہے سیدھا، آپ برابر میں ہیں اور سیدھا سیڑھی سے اوپر چلا جاتا ہے، آپ کی طرف ایک نگاہ تک نہیں ڈالتا ہے، ایک مرتبہ پوچھے گا بھی نہیں کہ آپ خیریت سے ہیں کہ نہیں۔ آپ ابھی رونا روتے ہیں، میرے بچے میری صحیح بات نہیں مانتے ہیں، میرے بچے میری قدر نہیں کرتے ہیں، لیکن کمی کہاں سے آئی؟ آپ نے اس کو انسان کی قدر کرنا سکھایا ہی نہیں تھا، آپ نے اس کو بڑوں کی قدر کرنا سکھایا ہی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا، وہ شخص ہماری جماعت میں شامل نہیں ہے، ہمارے ساتھ قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، سوچنا بھی مت، میں کہہ دوں گا یہ میرا امتی ہے، تصور بھی مت کرنا۔ کون؟ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے اور ہمارے بڑوں کے مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے، بڑوں کے مرتبے کو نہیں پہچانتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو خوب کئی مرتبہ الفاظ میں، اعمال میں ثابت کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول کے وہ صحابی جو تمام انبیاء کے بعد سب سے بہترین انسان اور تمام صحابہ کے اندر اللہ کے رسول کے سب سے زیادہ محبوب، وہ شخص جس کے احسان اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، وہ شخص جس کو اللہ سلام بھیجتا ہے، وہ شخص جس سے رب پوچھواتا ہے کہ ابو بکر مجھ سے خوش ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہ میں ابو بکر سے خوش ہوں، اللہ کہہ رہا ہے جبرائیل کو جا کے پوچھ کے آؤ کہ ابو بکر مجھ سے اس حالت میں خوش ہے کہ نہیں۔
وہ ابو بکر صدیق جن کے خاندان کے افراد اللہ کے رسول کے ہر وقت کاموں کے اندر بچھے پڑے، جب اللہ کے رسول کی ضرورت ہے، جب اللہ کے رسول کی کوئی خواہش ہے، جب اللہ کے رسول کا کوئی کام ہے، کوئی خدمت ہے، ہر موقع پر، ہر میدان میں ابو بکر کا گھرانہ پیش پیش ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ ابو بکر کے والد ابھی اسلام قبول نہیں کرتے ہیں۔ فتح مکہ کا وقت آ گیا، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر کے والد بوڑھے ہیں، نابینا ہیں، داڑھی بالکل سفید ہے۔ اس حالت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں خود اپنے کندھوں پر اٹھا کر لاتے ہیں اور لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، میرے والد اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کو یہاں کیوں لے کر کے آئے ہو؟ لو اقررت الشیخ فی بیتہ، ان بوڑھے آدمی کو ان کے گھر میں رکھتے، مجھے کہتے، ہم وہاں چل کر کے جاتے، وہاں کلمہ پڑھاتے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول، وہ شخص جو روئے زمین پر سب سے مقدس انسان ہے، لحاظ دو چیزوں کا، ایک اپنے سب سے بہترین دوست کا کہ تمہارے ابا کے لیے میں آ سکتا ہوں، اور دوسرے اس چیز کا کہ ایک بوڑھا شخص، اس کو تم یہاں لے کر کے آتے ہو۔ بہترین شکل یہ تھی کہ ہم جاتے، جا کر ان کو وہاں کلمہ پڑھاتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دو آدمی ہیں، تیسرا کوئی بھی نہیں۔ ہجرت کا سفر ہے، غار سور کے اندر جانا ہے، پہاڑی کے اوپر وہ غار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں تقریباً ہم عمر ہیں، لیکن فرق ہے مرتبے کا، چھوٹا سا فرق ہے عمر کا۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے عمر کے لحاظ سے 2.5 سال زیادہ ہے، اس عمر کا لحاظ۔ اور دوسرا فرق، اللہ کے رسول رسول ہیں اور ابو بکر نبی نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں۔ لیکن فرق کا لحاظ کتنا کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے غار میں جانے سے پہلے ابو بکر صدیق غار کو خود صاف کرتے ہیں، جہاں سوراخ ہے ان سب کو بند کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو اپنے کندھے پر اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں غار کے اندر۔ کون لے کے جا رہا ہے؟ ابو بکر، جو کہ اللہ کے رسول کے دوست ہیں، اور دوست کے اندر اتنا فرق نہیں ہوا کرتا، لیکن معلوم ہے ایک کا مرتبہ وہاں ہے، میرا مرتبہ کہاں ہے، وہ اس فرق کو جانتے ہیں، اور اس فرق کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ کیسے لحاظ کیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، یعنی گھرانہ بہت اونچا ہے، بہت بلند مقام ہے۔ آپ جب کسی بڑے کے سامنے بولتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے، یہ فلاں ہی تو ہے، میں تو فلاں کا بیٹا ہوں۔ جس کے سامنے بول رہے اس کی عمر 50 سال ہے، اور جو بول رہا ہے اس کی عمر 20-25 سال ہے۔ اس عمر کا لحاظ نہیں کریں گے، لحاظ کریں گے میرا گھرانہ اتنا بڑا ہے۔ آپ غور تو کریں، عبداللہ ابن عباس کا گھرانہ اللہ کے رسول کا گھرانہ ہے۔ حضرت زید بن ثابت اپنا سفر کر رہے ہیں، عبداللہ ابن عباس کا کوئی کام نہیں ہے، لیکن جب دیکھتے ہیں اونٹ کی سواری ہے، جا کر نکیل خود پکڑ لیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ زید بن ثابت پریشان ہو جاتے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں حکم یہ ہے کہ بڑوں کا احترام کریں، ہمیں حکم یہ ہے کہ ان کی عزت کریں، اور آپ بڑے ہیں، آپ کو عمر میں اللہ نے بڑا بنایا ہے، آپ کا مرتبہ صحابہ کے اندر بڑا ہے، آپ کو اللہ نے علم کے لحاظ سے فضیلت دی ہے۔ تو زید بن ثابت کے احترام میں عبداللہ ابن عباس اونٹ کی نکیل لے کر کے چلتے ہیں۔ زید بن ثابت فرماتے، تھوڑے قریب تو آئیں۔ جب وہ قریب آتے ہیں تو پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں۔ پیشانی پر بوسہ دینا یہ علامت ہوتی ہے کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ایک دوسرے کا لحاظ جب تک نہیں آئے گا، جب تک ہم ایک دوسرے کی قدر کرنا نہیں سیکھیں گے، ادب تمیز ہمیں نہیں آئے گی۔ آپ غور تو کریں، ایک کلچر ہے ہمارے پاس جس نے بہت ترقی کی ہے، اپنے بڑوں کے قدموں کو چھوتے ہیں۔ اسلام آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، یہ دین کا حکم ہے، لیکن بڑوں کے احترام کا حکم سب سے زیادہ دیتا ہے۔
ان لوگوں نے اس کلچر کو اپنایا، اس تہذیب کو اپنایا، آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ کے بچے ان کے سامنے جھک رہے ہیں، لیکن وہی بچے خود آپ کی عزت نہیں کر رہے، خود نہیں کرتے، آپ نہیں کرتے، وہ آپ کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے، تو پھر وہی سیکھتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بھی وہ آپ کے سامنے ہوں گے کہ تم نے ہمیں ادب نہیں سکھایا تھا، ہمیں دین سے محروم تم نے کیا تھا، اور دنیا کے اندر بھی وہ تمہارے سامنے ہیں، آپ سب دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کی مجلس میں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک سوال کرتے ہیں، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی مثال ایک مسلمان کیسی ہے؟ صحابہ حیران ہو گئے، کون سا درخت ہے؟ سوچتے رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر میں اللہ کے رسول نے خود فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت شروع سے لے کر آخر تک مسلمان کے جیسا ہے، یعنی ایسا ہونا چاہیے ہمیں۔ اگر معیار چاہیے اللہ کے رسول کے قریب آنے کا، اگر معیار چاہیے صحابہ کے جیسا ایمان بنانے کا، اس درخت کی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کو شروع سے لے کر آخر تک تکلیف نہیں دیتا ہے، اس کے پتے بہت کم جھڑتے ہیں، وہاں کوڑا کرکٹ کچرا کم ہوتا ہے، اور اس کی ہر چیز، اس کا تنا ہو، لکڑی ہو، اس کی چھالیں ہو، اس کی شاخیں ہو، اس کی جڑ ہو، ہر چیز سے انسان کو نفع پہنچتا ہے، نقصان کسی بھی چیز سے نہیں۔ تو اگر مسلمان چاہتا ہے کہ ہم بھی بنے اس کھجور کے درخت کے جیسے، تو چاہیے کہ اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے، تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ تو وہ مثال ہے، لیکن اللہ کے رسول کا سوال یہ تھا کہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے جیسا ہے؟ صحابہ خاموش ہے۔ مجلس ختم ہوئی، واپس جا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر یعنی حضرت عمر ابن خطاب کے بیٹے ہیں، اپنے ابا کے ساتھ واپس جاتے ہیں، ابا سے کہتے ہیں کہ ابا میرے ذہن میں جواب تھا، جب اللہ کے رسول نے سوال کیا مجھے معلوم تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، قرآن کریم کے اندر اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، ان الفاظ سے میں نے سمجھ لیا تھا کہ وہ درخت ہے۔ حضرت عمر حیران ہو گئے، بیٹا بتایا کیوں نہیں تھا؟ اگر تم بتاتے، جب بیٹے کی قابلیت سامنے آتی ہے، باپ کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، تو آپ بتاتے، مجھے خوشی ہوتی، لیکن جواب آپ یاد رکھیں عبداللہ ابن عمر کا کہ ابا اس مجلس کے اندر آپ تھے، اس مجلس کے اندر بڑے بڑے صحابہ تھے جنہوں نے جواب نہیں دیا تھا، اگر میں جواب دیتا میری برتری ان کے اوپر ظاہر ہو جاتی، میرا رتبہ ان حضرات پر بڑھ جاتا جو مجھ سے مقام اور مرتبے میں بہت بلند ہے، اس لیے میں خاموش رہا، میں نے جواب نہیں دیا، اللہ کے رسول کے جواب کا انتظار کیا۔ اب آپ غور کریں، 2 حرف سیکھنے کے بعد اپنے بڑوں کو نیچا دکھانے والا شخص غور کرے، عبداللہ ابن عمر کا مقام کیا ہے، اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ کس درجے میں، ہمارے پاس جو رتبہ ہے وہ کس درجے میں ہے، عبداللہ ابن عباس کا مقام کیا ہے، اور ہم اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ اگر احترام نہیں ہے، اگر عزت اور وقار نہیں ہے، اگر دوسروں کی ان کے رتبے کا، ان کے عمر کا، ان کے مقام اور مرتبے کا ہم لحاظ نہیں کریں گے، تو ہماری نسلیں بھی وہی کریں گی، اور جن قوموں کے اندر بڑوں کے احترام، بڑوں کی اقدار، بڑوں کے مقام اور مرتبے کا لحاظ نہیں ہوتا ہے، وہ قومیں ترقی نہیں کرتی ہیں، غلامی کے راستے پر جاتی ہیں، وہ قومیں دوسروں کی ٹھوکروں میں جاتی ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جہاں جہاں نسلیں برباد ہوتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ ادب اور احترام سے خالی ہو جاتے ہیں، اخلاق ان کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس چیز کو آپ محسوس کرتے ہیں، لیکن جس عمر میں محسوس کرتے ہیں وہاں تلافی کی شکل نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آپ نے نام سنا ہوگا، ان کے عجیب و غریب واقعات آتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن وہ بڑے بنے کیسے تھے وہ یاد رکھنا ہے، ان کے واقعات بڑے ہی عجیب و غریب ہیں، سنے تو سنتے جائیں، لیکن ابھی یہ بات دھیان میں رکھنی ہے، بڑے بنے کیسے تھے۔ والدہ کہتی ہیں، ماں کہتی ہیں، بیٹا پانی لے کر آؤ، رات کا وقت ہے، بیٹا پانی لینے کے لیے جاتے ہیں ایک نہر پر، ارادہ یہ کہ ماں کو ٹھنڈا تازہ پانی پلاؤں گا، جب تک پانی لے کر آتے ہیں ماں سو جاتی ہے، بیٹا اسی حالت میں شاید آنکھ لگ گئی ہے، کھلے گی تو ضرورت ہوگی، پھر کہیں گی پانی لے کر سرانے کھڑے ہیں،
کھڑے کھڑے صبح کے وقت ماں کی آنکھ کھلی ہے اور دیکھا کہ بیٹا یہی اسی حالت میں ہے۔ اب آپ ہماری سوچ پر غور کریں جو لوجک کو چاہتی ہے، جو ضرورت اور قانون کو چاہتی ہے، اصول کو چاہتی ہے کہ جب سو گئی ہے تو پاس میں رکھ دیں گے، اٹھیں گی تو پی لیں گی۔ لیکن آپ اس سوچ کو دیکھیں جو دین آپ کو دیتا ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ بڑے نے آپ سے ایک کام کہا تھا، آپ نے وہ کام پورا نہیں کیا ہے، تو جب تک پورا نہ ہو آپ حاضر رہیں۔ بایزید بستامی کھڑے ہیں، صبح کو ماں کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کب سے کھڑے ہو؟ کہ جب آپ نے پانی منگایا تھا تبھی سے کھڑا ہوں۔ ماں تبھی اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتی ہے، اے میرے رب، میرا بیٹا میری وجہ سے ساری رات جاگتا ہے اور ماں کے احترام کا حکم تو نے دیا ہے، اے اللہ اس کو وہ عزت عطا فرما جو دنیا کے سامنے اس کو سربلند رکھے، عزت اور مقام اور مرتبہ دونوں جہاں میں اس کو حاصل ہو۔ اس دعا کا اثر یہ ہے کہ آج انہیں ہم بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں نام سنا ہوگا، تو یہ رتبہ چاہیے، احترام چاہیے، بڑوں کا لحاظ چاہیے۔ بڑوں کے سامنے اصول اور قوانین نہیں چلتے ہیں، ان کا حکم آنے کے بعد، ان کی باتیں سننے کے بعد، بلکہ اگر وہ بول رہے ہیں آپ ان کی مجلس میں ہیں تو جب تک ادھر سے اجازت نہیں ملتی ہے خاموش رہنا، اپنی گردن جھکا کے رکھنا، یہ جب تک ہمارے اندر نہیں آئے گا تب تک ہم انسانیت کی پہلی سیڑھی پر بھی نہیں چڑھ پائیں گے۔ اس لیے ان چیزوں پر غور کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔